کا دستور دین نبی کا دستور کتاب اللہ کا منشور اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. عبداللہ بن عمرو بن عاص، میں نے آپ کے سامنے 41ویں حدیث 41ویں حدیث آپ کے سامنے 40 نوویہ کی پڑھی، جس کے راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے تابع نہ بنا لے، میرے بتائے ہوئے طریقے کے تابع نہ بنا لے. یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کے راوی دراصل یہ حدیث کتاب الحجہ یہ دراصل کتاب ہے، کتاب الحجہ علی تارک المحجہ، ابو الفتح نصر بن ابراہیم المقدسی الشافعی کی ہے یہ کتاب. تو اس کتاب میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا، اسی کی طرف امام نووی اشارہ کرنا چاہتے ہیں. اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص، جن کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے، آپ کی القرشی، آپ کی کنیت ابو محمد. آپ نے سن 7 ہجری میں آپ کے والد سے پہلے مشرب اسلام ہوئے، اور آپ کی بنیادی خصوصیتوں میں خصوصیت ہے کہ آپ حفاظ صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیثوں کا یاد رکھنے والے جو صحابہ ہوتے تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور حدیثوں کو آپ بہت زیادہ لکھنے والے تھے، بہت زیادہ آپ لکھتے تھے. لکھ کر انہوں نے ایک صحیفہ تیار کیا تھا جو پیارے نبی کے احادیث پر مشتمل تھا، جس کا نام الصحیفۃ الصادقہ رکھا تھا. الصحیفۃ الصادقہ یہ سب سے پہلا صحیفہ تھا جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر دیا تھا. جس صحیفے میں پتہ چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں منکرین حدیث جو شبہ اچھالتے ہیں کہ بھئی حدیثیں پہلی صدی میں نہیں لکھی گئی، غلط بات ہے. پہلی صدی میں لکھ دی گئی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیثوں کو لکھ رکھا تھا. آپ کی روایتوں کی تعداد، مرویات کی تعداد 700 ہے، اور آپ کی وفات جو ہے 15 جمادی الاولیٰ 60 پر 5 یعنی 65 سن ہجری میں مصر میں ہوئی. اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق امام طوفی رحمہ اللہ کہتے ہیں هذا الحديث على بجازته واختصاره من الجوامع لهذه الأربعين وغيرها من السنة. بہت بڑی بات کہی امام طوفی نے، کہا کہ یہ حدیث مختصر الفاظ ہونے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں شمار ہوتی ہے. اور یہ جو حدیث ہے نا، امام نووی نے جتنی 40 حدیثوں کو جمع کیا ہے 40 نوویہ کے نام سے، ان تمام کے تمام حدیثوں کے معنی اور مفہوم کو جمع کیے ہوئے حدیث. اللہ اکبر. اس حدیث کی مختصر شرح یہ ہے، پیارے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا. یہاں مکمل ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے، دیکھو ایمان کی نفی 2 طریقے کی ہوتی ہے. ایک ہے اصل ایمان کی نفی، یعنی وہ ایمان باقی نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کمال ایمان کی نفی، یعنی وہ مومن رہتا ہے لیکن کامل مومن نہیں رہتا، یا وہی مراد ہے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مکمل یعنی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ، جب تک کہ اس کی محبت، ہواہ سے مراد اس کی محبت، اس کا رجحان، اس کا میلان، اس کا ارادہ، اس کا قصد، جب تک کہ اس کا میلان، اس کا جھکاؤ، اس کا رجحان، اس کا قصد، اس کی محبت تبعا لما جئت به، جس چیز کو لے کر میں آیا ہوں کتاب و سنت کی شکل میں، اس کے تابع نہ بن جائے، اس کے تابع نہ بن جائے، اس وقت تک کوئی آدمی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا. یعنی کمال ایمان کے درجے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے ہماری ساری کی ساری محبتیں، ہمارے سارے کے سارے ارادے، ہمارے سارے کے سارے میلان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، تب چل کر ہمارا ایمان مکمل ہوگا. اگر ہماری محبت، ہمارا قصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز لے کر آئیں اس کے مطابق نہ ہو تو ہم مکمل ایمان والے
نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کی روشنی میں دو باتیں یاد رکھیں حکم کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی محبت، اس کی خواہشات، اس کے میلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا، یعنی مکمل طور سے اس کی خواہشات، اس کا سارا مقصود قرآن و سنت سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف ہوتا ہے، اصول میں اور فروع میں، اس کی ساری پوری دنیا کی خواہشات، اس کی پوری دنیا کی محبت، اس کی ساری دنیا کی جد و جہد کس کے لیے ہوتی ہے؟ کتاب اللہ سنت رسول کے لیے نہیں ہوتی، کسی اور چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اصول کے معاملے میں بھی، فروع کے معاملے میں بھی۔ ایسی صورت میں علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسا کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی خواہشات اور محبت، اس کا میلان بعض چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتا ہے، اس کے بعض خواہشات میں کیا کرتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پیروی کرتا ہے، بعض چیزوں میں، پوری چیزوں میں نہیں۔ تو ایسی صورت میں آدمی دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا، لیکن کامل مومن بھی نہیں رہتا، مکمل مومن وہ نہیں ہو سکتا اس حالت میں۔ حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والے فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں سب سے پہلا فائدہ یہ بتایا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کی شکل میں جو دین لائے ہیں، اس کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ دوسرا فائدہ، ایمان کے سلسلے میں لوگ اونچ نیچ یا ایک دوسرے سے متفاوت ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا ایمان کمال درجے کا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ایمان ناقص درجے کا ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ، اس حدیث میں ان تمام گمراہ فرقوں پر رد کیا گیا جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، اس بات پر رد کیا گیا، بلکہ یہی بتایا گیا کہ نہیں، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعتوں کی وجہ سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اور شیطان کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کی وجہ سے ایمان میں کمی آتی ہے۔ چوتھا فائدہ، اس حدیث میں ایک انسان کے لیے اس بات سے ڈرایا گیا، روکا گیا کہ وہ اپنی عقل کو شریعت پر مقدم نہ رکھے، اپنی عقل کو، اپنے پسندیدہ چیزوں کو، اپنی خواہشات کو شریعت پر مقدم نہ رکھے، بلکہ اپنی عقل کو، اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع بنائے۔ پانچواں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی مسئلے میں وہ عمل کرنا چاہتا ہے تو کتاب و سنت کو بنیاد بنا کر وہ استدلال کرے، پھر اس کے بعد اس سلسلے میں عقیدہ رکھے۔ یہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آدمی سب سے پہلے اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی چیز، کوئی فیصلہ لے لے، پھر اس کے بعد کتاب و سنت کو توڑ مروڑ کر اس کی خواہشات اور عقل کے تابع بنانے کی کوشش کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کتاب و سنت میں جو بات آئی اس کو مان لے، اس کو تسلیم کر لے، اس سے استدلال کر لے، پھر اس کے صحیح ہونے کا عقیدہ رکھے۔ چھٹا فائدہ، حدیث میں جو ہوا ہوتی ہے، ہوا جس کو بولتے ہیں محبت، قصد، ارادہ، دو قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک مذموم، دوسری محمود۔ محمود کب ہوتی ہے یہ جب انسان کی خواہشات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، یہ محمود ہوتی ہے، خواہش قابل تعریف ہوتی ہے۔ دوسری خواہش قابل مذمت جو ہوتی ہے وہ یہ کہ جس آدمی کی خواہش اور اس کا ارادہ، اس کا قصد نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف چلا جائے تو وہ قابل مذمت ہوتی ہے۔ یہ دونوں قسمیں اس حدیث میں بتائی گئی، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ساتواں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ ہر چیز میں اسلامی شریعت کو جڑج تسلیم کرنا، جڑج ماننا، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی بھی حکم اور فیصلہ آ جائے اس کو تسلیم کر لینا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، میرا جب حکم آ جائے کتاب و سنت کی شکل میں، انسان کی پوری خواہشات، اس کے پورے ارادے، اس کے پورا میلان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونا چاہیے، اس کے سامنے وہ اپنے آپ کو جھکا دے، یہ واجب ہے۔ حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والے بنیادی قواعد جو علماء نے استنباط کیے وہ یہ ہے کہ پہلا قاعدہ اہل علم کہتے ہیں کل من علی ہواہ عقلہ فقد نجا، جس کسی آدمی نے
اپنے خواہشات پر، اپنی بری خواہشات پر اپنے صحیح عقل کو ترجیح دے دیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَإِذَا عَلَى عَقْلِ الْإِنسَانِ الْهَوَى فَقَدْ غَوَى، اگر کوئی بھی آدمی اپنے عقل پر بری خواہشات کو ترجیح دے دیتا ہے، وہ گمراہ ہو کر رہ جائے گا۔ یہاں عقل سے مراد شریعت ہے، دین کے مطابق جو باتیں وہ ہیں۔ دوسرا قاعدہ، یجب تقدیر الاستدلال علی الحکم ولا تعتقد ثم استدل فتضل۔ نہیں، ایسا نہیں ہے قاعدہ، قاعدہ صرف اتنا ہے، یجب تقدیر الاستدلال علی الحکم، یجب تقدیر الاستدلال علی الحکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کتاب و سنت سے کوئی بات ثابت ہو رہی ہے، پہلے ثابت کرو، پھر اس کے بعد اس کا عقیدہ رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی سب سے پہلے اپنے طور سے کوئی فرضیہ گھڑ لیا، کوئی بات گھڑ لی، پھر اس کے بعد کتاب و سنت میں غور کر کے اپنی عقل کے مطابق، اپنے فیصلے کے مطابق توڑ مروڑ کے اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ مطلب ہے اس قاعدے کا۔ تیسرا قاعدہ، الہوى المتبع الہ یعبد من دون اللہ، ہر وہ بری خواہشات آدمی جس کی پیروی کرنے لگ جائے وہ اس کا معبود بن جاتا ہے، وہ اس کی خواہشات اس کی معبود بن جاتی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔